کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی سڑک پر دو دکانیں ہوں، دونوں ایک جیسی چیز بیچتی ہوں، دونوں کی قیمتیں بھی تقریباً برابر ہوں، لیکن ایک دکان کے باہر ہمیشہ رش لگا رہے اور دوسری تقریباً خالی ہو؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سیٹھ گورڈن اپنی مشہور کتاب اوپر پلکاؤ ای میں اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں صرف اچھا ہونا کافی نہیں، بلکہ آپ کو اتنا منفرد ہونا ہوگا کہ لوگ خود رک کر آپ کو دیکھیں، بالکل ایسے جیسے سبز میدان میں اچانک ایک جامنی رنگ کی گائے نظر آ جائے۔ عام گائے کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن جامنی گائے فوراً توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ سیٹھ گورڈن ہمیں ایک ایسے دور کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں ہر طرف اشتہارات کی بھرمار ہے۔ لوگ صبح کھولتے ہیں تو اشتہارات دیکھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں تو اشتہارات، ٹی وی دیکھتے ہیں تو اشتہارات، سڑک پر نکلتے ہیں تو اشتہارات۔ اس مسلسل شور نے لوگوں کو بے حس بنا دیا ہے۔ اب عام مارکیٹنگ پہلے جیسا اثر نہیں رکھتی۔ کمپنیاں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ای پرپل کاؤ کا تصور سامنے آتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ماضی میں کامیابی کا فارمولہ بہت آسان تھا۔ ایک پروڈکٹ بناؤ، اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر کرو اور فروخت بڑھاؤ۔ لیکن اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب لوگ صرف وہ چیز نوٹ کرتے ہیں جو واقعی مختلف ہو۔ اگر آپ کا پروڈکٹ دوسروں جیسا ہے تو چاہے آپ کتنی ہی تشہیر کر لیں، لوگ جلد ہی اسے نظر انداز کر دیں گے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ، اپنی سروس، اپنے آئیڈیا کو اتنا منفرد بنائیں کہ لوگ اس کے بارے میں خود دوسروں کو بتانے لگیں۔ سیٹھ گورڈن ایک دلچسپ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ محفوظ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ نئی چیز آزمانے سے ڈرتے ہیں۔ کمپنیاں بھی یہی غلطی کرتی ہیں۔ وہ ایسا پروڈکٹ بناتی ہیں جو سب کو پسند آ جائے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خاص طور پر متاثر نہیں کر پاتی۔ مصنف کے مطابق اگر آپ سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آخرکار کسی کے لیے بھی یادگار نہیں بن سکیں گے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کامیابی اکثر ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ہجوم سے مختلف ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ شروع میں لوگ ان پر ہنستے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن یہی اختلاف بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ہر بڑی کامیاب کمپنی نے کسی نہ کسی مرحلے پر روایت کو توڑا تھا۔ انہوں نے ایسا کچھ کیا جو باقی سب سے مختلف تھا، اور یہی فرق انہیں نمایاں بنا گیا۔ کتاب کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنی توجہ سب لوگوں پر نہیں بلکہ مخصوص لوگوں پر دینی چاہیے۔ ہر مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئی چیزیں آزمانا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ نئے خیالات کو جلد قبول کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو متاثر کر لیں تو آپ کا پیغام خود بخود پھیلنے لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک چنگاری پورے جنگل میں آگ لگا دے۔ مصنف بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ منفرد ہونا خطرناک محسوس ہو سکتا ہے، لیکن عام رہنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ دوسروں جیسے بنے رہیں گے تو آپ بھیڑ میں گم ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ مختلف ہوں گے تو کم از کم آپ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور کچھ نہیں، لیکن یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ سیٹھ گورڈن یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بہترین مارکیٹنگ دراصل پروڈکٹ کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کی پروڈکٹ واقعی حیران کن ہے تو لوگوں کو اسے بیچنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لوگ خود اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں، خاندان اور ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہی ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ ہے، اور آج کے دور میں یہ کسی بھی اشتہار سے زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، ایک حقیقت مزید واضح ہوتی جاتی ہے کہ دنیا مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ جو چیز آج منفرد ہے کل عام بن سکتی ہے۔ اس لیے صرف ایک بار مختلف ہونا کافی نہیں۔ آپ کو مسلسل نئی سوچ، نئے خیالات اور نئی جدت پیدا کرنی ہوگی۔ کامیاب لوگ اور کامیاب کمپنیاں کبھی ایک جگہ نہیں رک، وہ ہمیشہ اگلے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ مصنف ہمیں خوف کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ خوف وہ دیوار ہے جو اکثر لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تو کیا ہوگا؟
لیکن سیٹھ گورڈن کہتے ہیں کہ اصل خطرہ ناکامی نہیں بلکہ عام رہ جانا ہے۔ اگر آپ کبھی مختلف بننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو کامیابی کے بڑے مواقع بھی کھو دیں گے۔ کتاب کے آخری حصے میں یہ پیغام بہت طاقتور انداز میں سامنے آتا ہے کہ دنیا کو آپ کی نقل نہیں چاہیے۔ دنیا کو کچھ نیا چاہیے، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ ہر انسان، ہر کاروبار اور ہر آئیڈیا میں منفرد بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ پرپل کاؤ دراصل صرف مارکیٹنگ کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ واقعی نمایاں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہجوم کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ لوگ ہمیشہ غیر معمولی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ عام چیزیں وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی ہیں، لیکن منفرد چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ آخر میں سیٹھ گورڈن ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سوال دیتے ہیں: اگر آپ کی پروڈکٹ، آپ کا کاروبار، آپ کی شخصیت ایک میدان میں کھڑی گائے ہوتی تو کیا لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک پرپل کاؤ پیدا کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں کامیابی صرف اچھا ہونے سے نہیں ملتی بلکہ یادگار اور منفرد ہونے سے ملتی ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے، اور یہی وہ راز ہے جو عام لوگوں کو غیر معمولی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔